بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ خبر دینی ہے جو آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور عید الفطر جو ہے وہ 21 مارچ بروز ہفتہ یعنی پرسوں منائی جائے گی۔ اس سلسلے میں مولانا عبدالخبیر آزاد جو کہ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پوری قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے، ایک امت ہونے کا ثبوت دیا جائے اور جو مختلف جگہوں سے ایسے اعلانات ہوتے ہیں جو کہ قوم میں تفرقہ ڈالتے ہیں، آپس میں تقسیم پیدا کرتے ہیں، ہمیں ان کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ میں اپنے ناظرین سے صرف ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی قیادت پر اور اپنے علماء کرام پر اعتماد کرنا ہے، اور جب ہم اپنی مرکزی رویت حلال کمیٹی کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں تمام مسالک کے جید علماء کرام نظر آتے ہیں، اور میں نہیں یہ قرار دے سکتا اور یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا عالم دین ہوگا جو قوم کو روزے والے دن عید کروا دے یا عید والے دن روزہ رکھوا دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام کے تمام علماء کرام جو ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، وہ اہل سنت والجماعت ہوں، وہ اہل تشیع ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ خوف خدا رکھتے ہیں اور اپنے علم کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ لہذا جو لوگ اس میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں ان کو خبردار رہنا چاہیے اور قوم کو تقسیم کرنے کی ہر کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اتحاد امت کی بات ہے۔ اور اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے افغانستان کی یہاں پر مثال دے رہے ہیں جو انتہائی غیر ضروری مثال ہے، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر جو ماہرین فلکیات ہیں ان کی بنیاد پر یا اسپارکو کے محکمے سے لے کر محکمہ موسمیات تک تمام اس بات پر متفق ہیں کہ جب افغانستان کی سپریم کورٹ کے جج صاحب نے جو اعلان کیا عید کا، تو وہاں پر بالکل امکانات موجود نہیں تھے کہ چاند نظر آ سکے۔ جب ہم بات کرتے ہیں چاند کی رویت کے حوالے سے تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کر لو، اور اگر بادل یا موجود ہوں اور چاند تمہیں نظر نہ آئے تو پھر 30 دن پورے کرو۔ تو یقینی طور پر یہ رمضان کی بات کر لیں، عید الفطر کی بات کر لیں، عید الاضحیٰ کی بات کر لیں، یہ سب کے سب میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان کو منانے کے حوالے سے انہی کے احکامات اور انہی کی دیوی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ چاند کو دیکھ کر افطار کرو اور چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، تو یقینی طور پر اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے رویت حلال کی طرف جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے، اس پر بھی یقین رکھیے کہ جب ہم مرکزی رویت حلال کمیٹی کی بات کرتے ہیں یا اپنی تمام زونل کمیٹیوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اسپارکو سمیت تمام محکمے ان کی معاونت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ آپ تک جو بھی فیصلہ پہنچایا جاتا ہے وہ انتہائی آپ یہ کہیں کہ کامل ایمان کے ساتھ اور درستگی کی پوری امید کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ قوم کو جو ہے اب اس پر ابہام نہ پیدا کیا جائے اور جو اعلان ہوا ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس میں کنفیوژن پیدا کریں یہ بھی تجاویز موجود ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور بات صرف پاکستان کی نہیں ہے بلکہ جو لوگ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں ان سے مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان نے اس مرتبہ تو سعودی عرب سے بھی پہلے عید منا لی جو کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا۔ جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ درست ہوا ہے، اپنی قیادت پر اعتماد رکھیں، نہ علماء کرام اور نہ ہی حکومت کوئی غلط فیصلہ کرنا چاہتی ہے، نہ غلط فیصلہ دینا چاہتی ہے۔ لہٰذا پوری قوم پورے ایمان کے ساتھ اور پورے اتحاد کے ساتھ نہ صرف کل کا روزہ رکھے اور اس کے بعد عید الفطر کی تیاریاں بھی کرے اور دعا کرے کہ اس وقت ایک جو بحران اور خاص طور پہ مسلم ممالک کے حوالے سے، مسلم امہ کے حوالے سے ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، اللہ تعالی ہم پر کرم کریں، اللہ تعالی ہم پر رحم کریں، ہم اس بحران سے باہر نکل سکیں۔ اس وقت میرے پاس جو اطلاعات موجود ہیں، جو آپ کی آج کی اپڈیٹس ہیں، میں ان کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں، خاص طور پہ جو خلیج میں ہو رہا ہے اور جس طرح مسلم ممالک میں اور خلیجی ریاستوں میں آپس میں آپ یہ سمجھیے کہ بے اعتمادی بڑھ رہی ہے۔
اور جس طرح خلیج کے ممالک نے اور عرب ممالک نے ایران کی طرف سے حملوں پر احتجاج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں، یقینی طور پر یہ ایک اچھی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کی گیس فیلڈز پر ان کی تنصیبات پر حملے ہوتے ہیں اور اس کے جواب میں ایران ان کا رد عمل دیتا ہے تو اس سے جو ہے صورتحال خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قطر میں جو ایل این جی کے اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا یا ایران کی پارس گیس فیلڈ جو ہے اس پر اسرائیلی حملے سے گیس کی پیداوار معطل ہوئی یا اس کے جواب میں پھر ایران نے حملے کیے، اس سے یقینی طور پر دنیا بھر میں جو توانائی کا بحران ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی یقین دلانا ہے کہ ہماری قومی قیادت اس پر پوری طرح چوکنا ہے، اس کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ اس پر آج بھی ایوان وزیر اعظم میں جو اجلاس ہوا، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ پوری قومی قیادت وہاں پر موجود تھی جنہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں واضح طور پر کہا گیا کہ قوم کو کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خواہش فاری کے حوالے سے جو ایک پورے کا پورا فارمولہ دیا ہے اس پر پوری طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر مختلف تجاویز بھی دی گئی اور نہ صرف یہ کہا گیا کہ صوبوں کے ساتھ مل کر جامعہ حکمت عملی بنائی جائے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عام لوگ جو ہیں کار پولنگ کر لیں، آپس میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے۔ اور یہاں پر جو میرے پاس اس کی تفصیل موجود ہے، اس اجلاس میں آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر بھی موجود تھے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک بھی تھے، ہمارے تمام وفاقی وزراء جس میں احد خان چیمہ ہیں، جس میں عطا اللہ تارڑ ہیں، جس میں اعظم نذیر تارڑ ہیں، جس میں علی پرویز ملک ہیں، جس میں موسمیاتی تبدیلی کے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک ہیں، جس میں شیزہ فاطمہ ہیں، جس میں اظہر بلال اظہر کیانی ہیں اور تمام افسران اس میں موجود تھے۔ میں اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کی طرف جاؤں گا کیونکہ خطے کی صورتحال جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، عرب وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو، خلیجی تعاون کونسل جو ہے وہ اپنی جگہ پر رد عمل ظاہر کر رہی ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ رد عمل دے رہا ہو، تو یہ صورتحال کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اس کے لیے میں اپنے جو معزز پینلسٹ ہیں ان کی طرف جا رہا ہوں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں یہاں پر ڈاکٹر شبیر احمد خان جو کہ ماہر سیاسیات ہیں اور خاص طور پر امریکہ کی سیاست کو اور خلیج کی سیاست کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی سیاسی تجزیہ کار احمد وڑائچ صاحب بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہم باقی پینلسٹ کی طرف بھی جائیں گے، لیکن سب سے پہلے جو موجودہ صورتحال ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ شبیر صاحب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ جو اب دیکھ لیں کہ دوسرا ہفتہ بھی ختم ہونے کو ہے اور ٹرمپ جو ہے مختلف حوالوں سے وہ اپنے بیانات جیسے ہیں بدلتے رہتے ہیں، لیکن میں یہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس جنگ کے بارے میں جو تجزیہ نگار ہیں یا تجزیہ کار ہیں اور خاص طور پہ ایسے لوگ بھی جن کا ڈیفنس سے بھی تعلق رہا ہے، وہ اس جنگ کو اس انداز سے لے رہے ہیں جس طرح سے کوئی دو ملکوں میں یا کوئی لڑائی یا جنگ ہوا کرتی تھی ماضی میں۔ اس میں سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے امریکی صدر، ان کی جو شخصیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو سمجھے بغیر آپ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جنگ یہ اسی طرف جا رہی ہے جس طرف ڈونلڈ ٹرمپ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ ایک تو ڈسیو کرتے ہیں، اس کو فارن پالیسی میں ڈسیپشن کی پالیسی کہتے ہیں۔ دوسرا وہ کنفیوز کرتے ہیں، وہ کوئی بیان دیں گے صبح، ایوننگ میں کوئی بیان دیں گے، نیکسٹ وہ کسی اور پہ بات کریں گے۔ پھر دوسرا وہ دکھاوا کرتے ہیں، وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی تجزیہ کار اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پریڈکٹ کر سکے، اور ہم جو ہے ان پریڈکٹیبل جو ساری سچویشن ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں حارث نواز صاحب کی طرف بھی جاؤں۔ اور سب سے پہلے حارث صاحب، اس وقت جو خلیج کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور خاص طور پہ آئل اور گیس فیلڈز کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس نے سچویشن کو زیادہ خراب کر دیا ہے، توانائی کا بحران بھی سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس جنگ کے حوالے سے آپ حارث صاحب کس طرح دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس سچویشن میں خاص طور پہ جب انہوں نے گیس فیلڈ پہ اٹیک شروع کیا اسرائیل نے ایران کے،
इससे बहुत सिचुएशन खराब हो गई है। जी। वजह यह है कि अगर ईरान के ऑयल फील्ड पे गैस फील्ड पे अटैक करेंगे तो जाहिर है कि ईरान रिटेलिएट करेगा। रिटेलिएट करने के उसको दो, एक इसराइल है और दूसरे बाद जितने अरब ममालिक हैं उनके जिन कंपनियों में शेयर में अमेरिका और इसराइल का शेयर है वो उन पर अटैक करता है। उसने ये अनाउंस किया हुआ है बड़े से, और इसलिए कल उन्होंने जो कतर की गैस फील्ड है उसके ऊपर भी अटैक किया है। और फिर मिस्टर ट्रम्प ने ईरान को वार्निंग दी है कि अगर दोबारा ईरान ने कतर के ऊपर अटैक किया तो हम आपका बहुत बुरा हाल करेंगे। बात यह है कि आप ये जो ईरान को थ्रेट कर रहे हैं, या आप इसराइल को मना क्यों नहीं करते हैं कि वो उसने जो ईरान के गैस फील्ड पे पार्स पर अटैक किया है वो ना करे, बंद करे, और इससे जो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा है उससे बात रहे, ताकि लड़ाई तो सीधर होती रहेगी। अगर आपने एक दूसरे के ऑयल फील्ड पर, गैस फील्ड पर अटैक किए और वहाँ पर ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया, इससे एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस हो जाएंगे, जिसको इजराइल में जान के करना चाहता है, ताकि उससे ये उनका मतलब ये है कि किसी तरीके से खलीजी रियासतें और ईरान में आपस में जंग छिड़ जाए, आपस में लड़ाई शुरू हो जाए, और इसमें दोनों की सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो, और जो उसका ख्वाब है एक ग्रेटर इसराइल का वो पूरा हो जाए। क्योंकि जब ज़ाहिर ही कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर इसराइल को खुला हाथ मिल जाएगा कि वो सब पे अपना कब्जा करके और एक अपनी बड़ी रियासत बनाने की कोशिश करेगा, जो अमेरिका उसका फुल साथ दे रहा है। इसलिए यहाँ पर एक तो अरब ममालिक को और ईरान को दोनों को बड़ा सोच समझ के फैसला करने की ज़रूरत है, बल्कि आपस में कम्युनिकेशन करें और बताएं कि कौन शरारत कर रहा है। शरारत इसराइल कर रहा है, इसराइल के एजेंट्स भी मौजूद हैं वहाँ पर खलीजी रियासतों में, बल्कि उन्होंने पकड़े भी हैं जो जान के वहाँ मिसाइल फायर करते हैं, ड्रोन फायर करते हैं, शो ये करते हैं कि ईरान फायर कर रहा है। तब मकसद ये है कि ईरान और इनकी आपस में लड़ाई हो। तो ये आई थिंक मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होकर पाकिस्तान, तुर्की और सब अरब ममालिक मिल के अमेरिका पर प्रेशर डालने की ज़रूरत है कि आप इसराइल को सब मना करें कि किसी भी ईरानी ऑयल और गैस फील्ड पर अटैक नहीं करना। अगर अटैक करेंगे तो उसके रिएक्शन में ईरान जो है वो खलीजी रास्तों पर अटैक करेगा, और ये बहुत बड़े दुनिया के मुआशी और एनर्जी के क्राइसिस हो जाएंगे। लेकिन बजाय इसके अमेरिकन प्रेसिडेंट ईरान को थ्रेट करें तो ये सोचने की बात। लेकिन हर साहब, इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2-3 मरतबा ये भी कहा कि हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं और ये जंग ख़त्म हो सकती है। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल बन रही है इसमें तो आज अगर आप देखिए कि 28 फरवरी से शुरू हुई हुई जंग आज तक जारी, और मुझे लगता है कि ये ईद पर या ईद के बाद ज़्यादा खौफनाक हो सकती है। तो ये हमें रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। देखें, बात यह है कि जब अमेरिकन सदर खुद कहते हैं कि मैंने ईरान की नेवी भी ख़त्म कर दी, मैंने उनकी एयरफोर्स भी ख़त्म कर दी, मैंने उनके न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते थे वो भी ख़त्म कर दिया, मैंने मिसाइल लॉन्चर उनके 80% ख़त्म कर दिए, तो व्हाट डू यू वांट? आपने उनके रिजीम के टॉप की लीडरशिप ख़त्म कर दी, तो इसके बाद आप क्या चाहते हैं? आप इस हद तक ना जाएं कि एक तो दुनिया के इस पूरे खित्ते के ऑयल और गैस रिजर्व तबाह हो जाएं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक रहे, और उससे जो एक दुनिया का एक नुकसान होगा वो अलहदा है, और सारी दुनिया जो बड़ी शिशुपन में पड़ी कि इसका क्या हल निकलेगा। साथ ही साथ इट्स नॉट ओनली कि ये खलीजी ममालिक में जितना भी साजो सामान आता है, फ्रूट आता है, वेजिटेबल आती है, इस तरह की जो चीज़ें भी हैं सब इम्पोर्ट होती हैं, और ये सारी शिप्स के थ्रू आती हैं। जब आप ये बंद कर देते हैं तो उसका मतलब वो भी बंद हो जाएगा, तो कितने बड़े क्राइसिस होंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट को मेरे ख्याल में दूरंदेशी कम सोचना चाहिए, सोच समझ के इसराइल को कंट्रोल करें कि जो आपने लड़ाई करनी थी कर ली, आपने जो चीफ टारगेट कर ली, यहाँ अब आप सीज फायर करें और एग्जिट स्ट्रैटेजी करें, निकलें यहाँ से, आप जाए अपना हदफ पूरा करके। जब आपके ने कहा कि मैं सब कुछ कर लिया है, तो आप कहेंगे मैंने विक्ट्री अचीव कर ली और मैं वहाँ से अपने मकासद पूरे करके जा रहा हूँ, ताकि यहाँ खिते में अमन हो और इससे ज़्यादा जो हालात ख़राब ना हो, विच कैन बी वेरी वेरी कैटास्ट्रॉफिक। बिल्कुल सही। पाकिस्तान जो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी जो सफारतकारी थी पस पर्दा पहले भी की जाती रही, कोशिश की गई कि जंग ना हो। लेकिन अब डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, आप फरमा रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वह अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनको किसी किस्म की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती उनके हवाले से। तो लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो सिर्फ तवानाई का बहरान नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब तो इसके साथ साथ खुराक का बुरहान भी पैदा हो सकता है, और ख़ासतौर पर खलीजी ममालिक में ये सिचुएशन हो सकती है। तो ये तो क्राइसिस के अंदर से और क्राइसिस निकल रहे हैं। तो अगर ट्रंप ये चाहता है कि ये क्राइसिस हो
اور ٹرمپ کو فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ ہرمز جو ہے وہ کتنے دن بند رہتی ہے. ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا بھی, اس نے کہا کہ امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے, اور ان کے پاس جو ریزروائرز ہیں وہ کئی سالوں کے لیے انہوں نے مرکز بنا کے محفوظ کیے ہوئے ہیں. جو سمجھے پورا ٹیکسس نیچے سے انہوں نے کھود کے اس میں صرف آئل بھرا ہوا ہے. ٹرمپ کی پالیسیز کو سمجھنا کہ ٹرمپ جو کہتا ہے کیا وہی چاہتا ہے, یہ بڑا مشکل ہے. اس نے کہا جی آپ مدد کے لیے آئے ہماری, یہ یورپ اور نیٹو ہماری, آپ کا کیا خیال ہے یہ مدد کا لفظ وہ ہے جو پاکستان میں بولا جاتا ہے مدد کے لیے؟ یہ بالکل وہ لفظ نہیں ہے, یہ سفارتی ریاکاری ہوتی ہے. پھر آپ نے دیکھا پھر وہ ان کو ٹانٹ کرتا ہے, پھر بابا ان کو یاد دلاتا ہے کہ امریکہ ہم تو اس سے یہ امپریشن لیتے ہیں نا کہ اس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے تنہا رہ گیا. کوئی اس کے ساتھ آپ کے سٹارمر کی پریس کانفرنس دیکھیں جس طرح انہوں نے گفتگو کی, یا باقی تمام ممالک کا رد عمل دیکھیں, تو لگتا ہے کہ جنگ کے معاملے پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ تنہا رہ گئے. دیکھیں ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ سارے خلیجی ممالک, مجھے بتائیں جب ایران 8 ملکوں پہ حملہ کرے گا تو ٹرمپ تنہا کیسے رہ گیا ہے؟ ریجن کے جو ممالک ہیں, مطلب سعودی عرب ہے, باقی خلیج کے ممالک ہیں, قطر ہے, بحرین ہے, کویت ہے, ترکیہ ہے, ایون سائپرس تک گئے ہیں میزائل. پاکستان ایک بڑی پریکیریس ایک سچویشن میں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل جو ہے کہ ٹرمپ, اچھا نیٹو کے جو ممالک ہیں ان میں سب ممالک, ابھی ان کے آئرلینڈ کے پرائم منسٹر وہاں گئے ہوئے تھے امریکہ میں. دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ سٹارمر کو یا میکرون کو یا باقی یا جرمنی کے جو لیڈر ہیں, اب یورپ کو یہ نہیں پتا کہ ٹرمپ کا اگلا ہدف کیا ہے. اب ہمارے یہاں جو اینالسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے صرف ایک ایران کے لیے تیاری کی ہوئی تھی جنگ کی دنیا کے اندر, یا اس کے اینیمی صرف یہ ایک اکیلا ایران ہے؟ ایران ایک کمزور ملک ہے ان کے نزدیک, ان کی تحریک تو روس کے خلاف اور چائنا کے خلاف ہے. روس اور چائنا کے خلاف بھی ہے, لیکن اس سے ایک اور چیز بھی, ابھی حارث نواز صاحب جو تجزیہ دے رہے تھے وہ کافی حد تک قابل قبول اور منطقی نظر آتا ہے کہ اس وقت کوشش یہ ہے کہ پہلے تو ایران کے ساتھ خلیجی ممالک کو لڑا دیا جائے. ابھی تک تو خلیجی ممالک جو ہیں اپنے رسپانس کے حوالے سے بہت ہی محدود رسپانس ہے ان کا, وہ باقاعدہ کھل کے جنگ میں نہیں آئے. اس کی وجہ ہے نجم, اس میں سب سے زیادہ رول پاکستان کا ہے. دیکھیں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ میں ہے, جس کی وہ جو شک ہے نا, وہ جو نیٹو کی 5 والی شک ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ یا ان دونوں میں سے کسی ایک ملک پہ حملہ, دونوں ملکوں پہ حملہ تصور ہوگا. ہمارے فورن آفس آج کہہ چکا ہے کہ پاکستان کے پاس جو کچھ بھی ہے اور جہاں تک بھی سعودیہ کو ڈیفینڈ کرنے میں پاکستان اپنا ہر ہتھیار استعمال کرے گا. اب اس سے مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہاں بیسز ہیں اور ان پہ کوئی ایک آدھا میزائل جا کے, ایک آدھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میزائل کرنے کی تو بات کرتے ہیں, ٹوٹل کوئی نہیں بتاتا کہ کتنے ہزار میزائل پھینکے گئے ہیں اور کتنے پرسنٹ ہیں ایسے جو وہاں تک پہنچے ہیں. صرف کبھی مجھے کسی نے نقصان بتایا کہ اتنے 50 لوگ مارے گئے, 100 لوگ مارے گئے, 200 مارے گئے؟ میں سے گزارش یہ کر رہا ہوں, یہ ممکن ہے کہ اسرائیل کی ہو پالیسی کی خلیج کی جنگ ایکسپینڈ کرے اس میں اور ملکوں کو, لیکن مجھے بتائیں کہ کیا خلیجی ممالک یہ نہیں سمجھتے اکیلا اسرائیل جو ہے اور امریکہ کافی نہیں ہے اس کے لیے؟ ہم یہاں بیٹھ کے بات اس انداز سے ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے بعض میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, بالکل بھی نہیں ہے. اپنے اہداف وہ نہیں بتاتے, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں بتاتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں. ٹرمپ نے اگر شروع میں یہ کہا ہے کہ اس نے کبھی رجیم چینج کی, فلاں کی بات کی ہے, جس لیڈرشپ کو اس نے چاہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے. مجھے بتائیں وہ ملک لڑ سکتا ہے جو اپنی قیادت کو نہیں بچا سکتا؟ لیکن اس کے باوجود ایک جو ایران کے حوالے سے چیز دیکھی جا رہی ہے, یہ درست ہے کہ ایران کی لیڈرشپ نہیں بچائی جا سکی, اور آیت اللہ خامنائی سے لے کر لاریجانی تک جو ہیں یقینی طور پہ اندر بھی ان کے جاسوس بھی موجود ہوں گے. لیکن اس کے باوجود احمد ابراہیم صاحب ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ جو رجیم چینج کا پروگرام تھا وہ پروگرام تو ختم ہو گیا, وہ تو نہیں چل سکا, اس میں کامیابی, یعنی کہ ان کا سسٹم اتنا مضبوط موجود ہے کہ اوپر سے ایک بندہ اگر اور بڑی لیڈرشپ اور پرانی اور آزمودہ کار لیڈرشپ بھی ہٹتی ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا بندہ آ جاتا ہے, دوسری شخصیت آگے بیٹھ جاتی ہے. لہٰذا وہ سسٹم جو ہے ابھی تک کام کر رہا ہے, اور ابھی تک ہمیں ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہاں پر رجیم چینج ہو. وہ جو پہلے باتیں ہو رہی تھی پیروی وغیرہ کی, وہ نہیں ہو سکی ابھی تک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نجیب صاحب, گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رجیم چینج کے فارمولے کے ساتھ ہی امریکہ نے ساتھ دیا اسرائیل کا, اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو نشانہ بھی بنایا, اور ان کی قیادت کو جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً وہ شہید کرتے رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کا جو نظریہ ہے ایران, میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ ایک نظریے کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ ایک نظریے کی لڑائی لڑ رہے ہیں, وہ اپنے نظریے میں ابھی تک کامیاب ہیں. وہ کسی صورت ایران جو ہے وہ ناکام ہوتا وہ دکھائی نہیں دیتا. اگر ابھی تک
امریکہ براہ راست ان کو یا اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے یا ان کو دھمکیاں دے رہا ہے، اس کا مطلب کہ ایرانی لوگ کھڑے ہیں. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرانی قوم اگر بکھری تھی، رجیم چینج میں کوئی فارمولا اڈاپٹ ہو سکتا تھا، تو آیت اللہ خامنائی جو ہے ان کی شہادت کے بعد وہ قوم بکھری اکٹھی ہو گئی ہے. ایران کی قوم اب ہمیں ایک پیج پر نظر آتی ہے. میں کسی صورت یہ بات ماننے کو تیار بھی نہیں ہوں کہ امریکہ اس وقت سٹرانگ فوٹنگ کے اوپر کھڑا ہے. اب دیکھیے ماضی میں آپ چیک کر لیجئے، ویتنام میں جو لڑائی تھی یہی فارمولا آج کل نظر آتا ہے. ویتنام میں، جنوبی ویتنام اور شمالی ویتنام میں لڑائی تھی، ایک میں کیمورزم تھی، ایک میں امریکی حمایت یافتہ لوگ بیٹھے تھے. لیکن امریکہ کے 20 سال یعنی کہ 20 سال وہاں پر لڑنے کے بعد ایک ایسے واقعے نے امریکی عوام کا جو دباؤ ہے وہ امریکہ کے اوپر بڑھا دیا، اور وہاں پر پھر کیمورزم کا یہ اثر آیا اور وہ ویتنام جو ہے وہ ان کے خلاف اکٹھا ہو گیا. آپ پھر یہ دیکھیے کہ 9/11 کے بعد بھی جو لوگ بکھری قوم تھی وہ بھی ان کے خلاف اکٹھی ہو گئی، اور 80 خرب ڈالر کا نقصان کر کے 7.5 ارب ڈالر کا اسلحہ یہاں پر چھوڑ کے ان کو واپس جانا پڑا، اور یہاں پر 9,40,000 لوگ قتل ہوئے، کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا. آج یہ دیکھیے کہ آج ایران میں بھی اسی فارمولے کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں کہ رجیم چینج ہو اور ان کی قیادت کو نشانہ بنایا جاتا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران میں رجیم چینج کے مطلب جو 18 ایجنسیز نے، امریکہ نے خود ان کو جا کر رپورٹ دی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ اب ایران میں رجیم چینج کا فارمولا ناکام ہو گیا، اس پہ ہم کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر دباؤ یہ دیکھیے، یورپی یونین نے آج ان کا جو ہے برسلز میں ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے. اب پوری یورپی یونین جو وہاں پہ ایک نقطے کے اوپر بیٹھی ہے، کس نقطے کے اوپر کہ جو دنیا میں جو توانائی کی جو کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر یورپی یونین یہ سمجھتا ہے، ان کی یہ قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس جو تیل کی کمی ہو رہی ہے اور گیس کی کمی. یہ دیکھیے کہ قطر اور ایران یعنی کہ ان کے حملے کے بعد قطر کا 17% جو سٹرکچر ہے وہ گیس کا بالکل تباہ ہو گیا ہے. اب دنیا کو 20% گیس یہاں سے ملتی ہے، 20 سے 25% جو تیل ہے وہ خلیجی ممالک سے وہاں پر جاتا ہے. اور براہ راست دنیا جو ہے وہ اس میں ابھی جو نظر آتا ہے کہ وہ جو پریشان یا ایک جو ہیجان کی کیفیت پائی جاتی ہے دنیا میں، جو بے چینی بڑی ہے وہ سب سے بڑی معاشی بے چینی ہے. اور جو معاشی بحران ہے جس نے جنم دیا ہے ایران اسرائیل کی جنگ میں، جو براہ راست گلوبلائز پوری دنیا سمجھ لے کہ اس کے نرگے میں آئی ہے، اس کا سب سے زیادہ جو دباؤ آیا وہ کس پہ بڑھا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ دباؤ بڑھا ہے. جیسے ویتنام میں ایک بچی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، یعنی کہ جو تصویر وائرل ہوئی تھی اس کے بعد امریکن لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے. اسی طرح پہلے دن سے 150 بچیوں کے اوپر جو حملہ ہوا 28 فروری کو، جس طرح کا آپ نے بھی بتایا ہے، تو وہ دیکھیے کہ اس پہ حملہ ہونے کے بعد بچی کے اسکول پر جب حملہ ہوا تو اس کے بعد امریکن لوگ خود باہر نکلے ہوئے ہیں. یعنی کہ امریکن پیپلز کا دباؤ بھی ان کے اوپر آ گیا، اور خلیجی ممالک کا سب سے بڑا دباؤ یہاں سے چلا گیا. اب یہ دیکھیے کہ ایران اگر ٹارگیٹ کرتا ہے ان کے جو یہاں پہ جو اڈے ہیں، فوجی اڈے ہیں، وہاں پر اگر وہ حملہ کرتا ہے اور قطر کی گیس کے اوپر اگر کرتا ہے یا ان کے جو آبنائے ہرمز کو روکا ہوا ہے، تو اس کا براہ راست سمجھ لیں کہ توانائی کی کمی کی شدت کو بڑھا کر بحران پیدا کر کے، تو یہ سارا دباؤ اگر ایران چاہتا ہے خلیجی ممالک بڑھائیں تو کس کے اوپر بڑھائیں گے؟ وہ بھی تو امریکہ کے اوپر بڑھائیں گے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تمام تر جو دباؤ ہیں علاقائی طور پر، جغرافیائی طور پر، یہ جنگ کے نتیجے میں جو سامنے آئے ہیں وہ معاشی بہت بڑے دباؤ سامنے آئے ہیں، اور اربوں خربوں روپے اس جنگ میں جھونک دیے گئے ہیں. اور اب کیا فارمولہ ہے؟ یعنی کہ باقی ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. اب ایک چیز کے اوپر دھیان رکھا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے آبنائے ہرمز کے لیے کھل جائے اور اس کے لیے کوئی مدد آ جائے. میں پاکستان کا رول یہاں پہ بہت اچھا سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہماری قیادت ہے، جو عسکری قیادت ہے یا سیاسی قیادت ہے، نجم صاحب، وہ یہ چاہتی ہے کہ خطے میں امن قائم ہو. کسی طرح پاکستان یہ چاہتا ہے، ابھی تک جیسے بھائی صاحب نے بھی یہ بات کی اور آپ نے بھی یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہر صورت یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں، جیسے پاکستان ایران کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ بات چیت کر رہا ہے. ایران کو کہا جا رہا ہے کہ احتیاط برتیں، سعودی عرب کو بھی کہا جا رہا ہے، دوسرے ممالک کو بھی یہ کہا جا رہا ہے. ان برادر ممالک کے درمیان سفارتی طور پر، اسٹریٹجیکلی اور دفاعی طور پر اور ایک قیادت کے طور پر، یعنی کہ جو سفارتکاری کو سامنے رکھتے ہوئے جو رول پاکستان اس وقت ادا کر رہا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک باضابطہ طور پر برادر اسلامی ممالک آپس میں نہیں لڑے، جو کہ اسرائیل کی چال ہو سکتی ہے، یہ سازش ہو سکتی ہے. حارث صاحب اسی کی بریگیڈیئر حارث نواز صاحب اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ ایک بڑی سازش ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لڑا دیا جائے. حارث نواز صاحب، اس سازش کو روکا جا سکتا ہے؟ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں حملہ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں طرف سے حملے ہو سکتے ہیں. اس کو سر روکا کیسے جا سکتا ہے؟ پاکستان نے ایک کردار ادا کیا، یہاں پر احمد بڑائی صاحب کہہ رہے ہیں، اس کردار کو زیادہ مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں بڑی سمپل سی بات ہے. اسلامی ممالک، خاص طور پاکستان، ترکی اور اس کے ساتھ اور انڈونیشیا اور جو ممالک انفلوئنس رکھتے ہیں مسلمان ممالک، اور ایون چائنا کو شامل کر کے، ایک تو امریکہ کو یہ کہا جائے کہ پلیز کنٹرول اسرائیل ناٹ ٹو اٹیک ایران کے جو ہے گیس فیسلٹیز اور پیٹرول فیسلٹیز کو مت کریں، توانائی کے علاقوں کو.
تاکہ ایسٹ ایشیا کے بعد وہ ایران بھی ریٹیلیٹ کرے اور بڑی دنیا کے یہ انرجی اور آئل کرائسس ہو جائیں گے۔ نمبر 2 بات ہے کہ اس کے ساتھ ہی یہ نکلیں اور سیز فائر کی کوشش کریں، ایران سے بھی بات کریں، ایران سے بھی پاکستان اور ترکی یہ سب بات کر سکتے ہیں جی کہ آپ دس از دا رائٹ ٹائم، آپ ایک اچھی گراؤنڈ کے اوپر ہیں، آپ اس پوائنٹ آف اسٹرینتھ کے اوپر ہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس لیے اگر یہاں پر سیز فائر کی بات امریکن کی طرف سے انیشیٹ ہوتی ہے تو پھر آپ نے ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھ کے ان سے مذاکرات کریں اور اس فار دیٹ ڈیوریشن سیز فائر کریں، دیکھیں کہ اس سے کیا بنتا ہے کہ تاکہ اس خطے کو کم از کم ایک جو ہے نا irreparable لاس نہ ہو جو بعد میں پورا نہ ہو سکے۔ لائک پھر امریکن سے بھی ہمارے ملک چائنا، پاکستان، ترکی ان کے اچھے تعلقات ہیں، دے کین ٹاک ٹو امریکن کہ جی آپ نے جب کہا کہ ہم نے سارے ٹارگیٹ اچیو کر لیے ہیں، آپ نے جو ہے وہ ان کا اپنے میزائل ٹیکنالوجی ختم کر دی ہے، آپ نے نیوکلیئر سائٹ کو تباہ کر دی ہے، آپ نے رجیم چینج میں ٹاپ کے 100 لیڈر سے جون سے لے کے اب تک ایران کے آپ نے شہید کر دیے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے ان کی ایئر فورس نیوی بھی تباہ کر دی ہے، تو آپ نے آپ وکٹری ڈکلیئر کریں، ایگزٹ کر دیں اور ایران اپنے آفس پر اور ایران سے آپ نے بیٹھ کر معاہدہ کریں کہ آئندہ کے لیے یس کبھی بھی امریکہ اور جو ہے اسرائیل کبھی اٹیک نہیں کرے گا، اور ان کے بعد جو اکنامک سینکشن لگی ہوئی اننیسیسری جو پتہ نہیں پچھلے 2-3 دہائیوں سے لگی ہوئی ہیں، کم از کم وہ تو آپ اٹھوائیں، وہ تو کہیں نہیں ہم جنگ بندی جب کرتے ہیں ہمارے میں اکنامک سینکشن ختم کریں، بارگیننگ کچھ تو کریں، یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ کو پھر امریکہ کی طرح اناؤنسمنٹ ہو کہ جی ٹھیک ہے جی میں نے اپنے پروجیکٹ پورے کر لیے ہیں اینڈ وی آر وتھڈرائنگ گے، تو پھر کم از کم دونوں کی طرف فردر ڈسٹرکشن میں نہیں ہوگی، اور اس کے بعد جو ایک اننیسیسری مڈل ایسٹ کنٹریز کو ایران کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، جو وہ بہت زیادہ ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک فضا اچھی قائم ہوگی، اور ایک اسرائیل کا جو خواب ہے کہ ایران اور عرب ممالک کی لڑائی ہو جائے وہ خواب ختم نہیں پورا ہوگا، بجائے اس کے کہ ان کے حالات نارملائز ہوں گے جو کہ اسرائیل کی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑا امپیڈمنٹ ہوگا۔ ہاں، گریٹر اسرائیل جو ہے ایک خواب تھا، لیکن کافی عرصے سے یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ اب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ غزہ کے حوالے سے ہمیں بڑی امید پیدا ہوئی تھی اور اس پر بھی اچھا لگا تھا کہ قطر سے معافی مانگنی پڑی تھی اسرائیل کے وزیر اعظم کو، لیکن ایک مرتبہ پھر لگتا ہے کہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ، چونکہ آپ شبیر احمد خان صاحب بہتر طور پہ سمجھتے ہیں امریکہ کی سیاست کو، ایک وقت میں لگا تھا کہ اسرائیلی لابی جو ہے، خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ اس کا سینٹ پر اثر رسوخ کم ہوا ہے، وہ کمزور ہوتی ہوئی نظر آئی، ایک مرتبہ پھر وہ لابی کامیاب ہوئی وہاں پر۔ دیکھیں میں تو پہلے ابھی جنرل صاحب بات کر رہے تھے، مجھے یہ نہیں کئی دفعہ آئیڈیا ہوتا کہ وہ یہ مشورہ کس کو دے رہے تھے کہ کون ایران سے بات کر لے اور کون ٹرمپ کو یہ سمجھا دے اور ٹرمپ اسرائیل کو کیسے سمجھا دے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات کی، دوسری بڑی لابی ہے امریکہ میں، ریٹائرڈ لوگوں کے بعد سب سے زیادہ سٹرونگسٹ وہ جوئش ہیں اور جوئش لابی ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ دوسرا میں یہ کہوں کہ جنگ کے اہداف جو ہے نا وہ کچھ 14 نکات کی طرح نہیں بیان کیے جاتے کہ جی وہ ٹیلی ویژن پہ بیان کر دیں گے اور وہ بتا دیں گے، آپس میں کنفلکٹ بھی ہے، ان کے ہاں ڈویژن بھی ہے، وہ بات بھی کر رہے ہیں، ان کے ٹیررزم کے جو سیکٹری تھے، وہ جو ان کے ڈائریکٹر تھے، وہ ریزائن بھی کر گئے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں گزارش یہ کروں کہ یہ کہنا کہ فرض کیا مجھے یہ بتائیں، اگر ٹرمپ کی یہ ہے کہ ہرمز جو ہے ایران جیسا کمزور ملک میں، اس انداز سے کہہ رہا ہوں دنیا کے پرسپیکٹو میں، جی اگر وہ بند کر سکتا ہے تو اگر یہ ٹرمپ کے قبضے میں آ گئی اور امریکہ کا کنٹرول ہو گیا تو امریکہ سے کون چھڑوائے گا اس کو اور کون نکلوائے گا؟ امریکہ اس ریجن میں جو وسائل ہیں اس پہ قبضے کے لیے آیا ہوا ہے۔ امریکہ کی تھیوری تھی کہ وہ پہلے پانیوں پہ حکومت کرے گا، اس نے 11 بڑے کیریئر بنا لیے پانیوں میں اور اس کے جہاز پھر رہے ہیں۔ پھر یہ تھیوری آئی کہ جو بینکس ہیں دنیا کے، اگر وہ اس کے قبضے میں آئے، امریکہ کے پاس 68 آدمی ایسے ہیں جن میں 4 ارب سے زیادہ لوگوں کے برابر دولت ہے ان کے پاس۔ اب امریکہ کا جو صدر ہے ٹرمپ، یہ بھول جائیں ماضی میں کون کیا کرتا رہا اور ویتنام کی باتیں کرتے ہیں یا ہم افغانستان کی بات کریں، وہ کہتے ہیں میں وہ کر ہی نہیں رہا جو پہلے صدر کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہسٹری میں کسی صدر نے ایسے نہیں لیکن کیا۔ اس کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ جب آئے، شبیر احمد خان صاحب ایک چیز دیکھنا پڑے گی، انہوں نے کہا کہ میں جنگیں رکوانے کے لیے آیا ہوں، میں جنگیں ختم کروانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ خود کو نوبل انعام کا حقدار سمجھتے رہے اور ہم نے بھی یہ اس لیے کیا کہ انہوں نے پاک انڈیا جنگ میں مداخلت کی، اس کو رکوایا۔ ایک طرف ان کا یہ کریڈٹ، ایک طرف ان کا یہ فخر، ایک طرف ان کا یہ منشور، اور دوسری طرف ان کا یہ طریقہ کار کیا وہ خود ایک بڑی جنگ شروع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ وہ جو 9 جنگیں تو گنوائی جا سکتی ہیں جو اس نے شروع کروائی ہیں، اور ابھی یہ شروعات ہے۔
آگے اس نے کہا ہے کہ میں نے گرین لینڈ پہ بھی قبضہ کرنا ہے، پھر اس نے کہا ہے کینیڈا کو میں نے انیکس کرنا ہے اپنے ساتھ۔ یہ یورپ کے ممالک جو چارٹ دکھا رہے ہیں، تو کیا یورپ کے ممالک کو نہیں خطرہ کہ یہ کون سے ممالک ہیں یورپ کے؟ یہ اپنے وقت کی امپیریل پاورز ہیں، امپیریل پاورز، لیکن وہ چوں نہیں کر رہے ہیں ٹرمپ کے سامنے اس وقت؟ یہ تاثر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اس نے، آپ نے کہا کہ وہ جو پالیسی تھی ڈونلڈ لیکن ٹرمپ اس کے کی، باوجود سر کوئی رول نہیں آپ سمجھتے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس کے مقابلے میں چین بھی موجود ہے، روس بھی موجود ہے، ان کے مفادات بھی موجود ہیں، ان کا ہلکا اثر بھی موجود ہے؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں، اس پوری آبنہ ہرمز کے بند ہونے سے 70% جو آئل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ چائنا کی ہے، اور سب سے زیادہ سفر جو ہے وہ اس پوری یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے وہ چائنا ہے۔ کیا اگر میزائل جا کے گرتے ہیں، ایرانی رجیم جو پھینک رہا ہے اور خلیجی ممالک میں، تو کیا ایران کو ایسے بفر کے رکھا نہیں تھا امریکہ نے آج تک قائم؟ اس لیے رکھا تھا کہ وہ جو $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری لے جاتا ہے ان عرب ممالک کے ساتھ، اب وہ یہ تاثر دے رہا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ یہ سعودین رجیم 15 دن نہیں قائم رہ سکتا ہے میری مدد کے بغیر۔ اس وار میں وہ ان کو یہ باور کرا رہا ہے کہ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر نہ یہ اقتدار میں رہ سکتے ہیں، نہ ان کی جو آئل ریزروز ہیں، نہ ان کی معیشت ہے۔ مجھے بتائیں کتنی، وہ کہتے ہیں نا وہ جو آکٹوپس، اتنا پھیلاؤ ہے اس جنگ کا اور اس وار کا کہ جس کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کرنا۔ لیکن میں پھر پاکستان کی بات کروں گا کہ اس میں ہماری جو سفارتکاری ہے، جس کی تعریف آپ نے دیکھا ششی تھرور نے بھی کی ہے، جی ہاں، وہ بڑا ایک سیزن پولیٹیشین ہے، اور ہمارا میں بھی رہا۔ دو چیزیں اس کی دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمارا دشمن ہے، دشمن تعریف کرے تو ویسے ہی اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں ان کا جو کردار رہا اور جس طرح وہ وہاں پر بیٹھ کر غالباً کوئی 30 برس تک انہوں نے چیزوں کو دیکھا، تو وہ لگتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں، رجیم چینج، اس کا فیصلہ ٹرمپ نے سوچنا ہے کہ کس کو وہ کہتا ہے رجیم چینج، ساری قیادت کو ختم کرنے کے بعد جو باقی بچیں گے، یا اگر وہ دیکھتا ہے کہ انہی لوگوں سے کام لینا ہے جو پاسداران کے لوگ ہیں، اور مڈل ایسٹ میں جس طرح کا وہ بفر اور ایک تھریٹ رکھنا چاہتا ہے، اور ایران کو بالکل ویکن نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اتنا کرپل ہو جائے کہ پھر یہ جو باقی ممالک ہیں یہ پھر اپنی مرضی کریں۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں بہت کہ پیچیدہ، بہت ہی پیچیدہ قسم کے جو ہیں کمپلیکیٹڈ سے اثرات اور مقاصد آپ یہاں پر بیان کر رہے ہوں، یقینی طور پر جنگ کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پہ جب جنگ جو ہے امریکہ جیسی سپر پاور اس وقت لڑ رہی ہو تو اس کے مقاصد کیا ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو احمد وڑائی صاحب نے مثالیں دی تھیں، افغانستان سے ملا تو اس کو وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا، تو عراق سے بھی اس کو کچھ نہیں، یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی پڑیں گی کہ ان کا فائدہ کیا ہوا جنگوں کا۔ آپ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات کی، احمد وڑائی صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، کس طرح آگے بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے، ویسے تو اگر ہم پورے اپنے یعنی کہ ہسٹری کا جائزہ لیں پاکستان کا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 70-75 سال ہے ان کو نکالنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالیہ یہ جو ہم نے مئی میں بھارت کو جو شکست دی تھی، تب تک مجھے تو اپنی خارجہ پالیسی کمزور دکھائی دیتی تھی، اور اس کی کمزور ہونے پہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت کا بھی بڑا ایک گہرا ہاتھ تھا، کس طریقے سے امریکہ کے ساتھ، حتیٰ کہ سعودی عرب جو آج آپ کے ساتھ دفاعی معاہدے میں بن چکا ہے، تو ان کے ساتھ بھی نجم صاحب ہمارے کو حالات اچھے نہیں تھے، تو کوئی ملک ہمارے ساتھ سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ دیکھیے کہ 50 سال کے بعد بنگلہ دیش اب آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہاں پہ اس خطے میں رہتے ہوئے تمام جو ممالک ہیں، انہوں نے، عرب ممالک نے، حتیٰ کہ مغرب تک، اور جتنے ممالک ہیں سب نے آپ کو اپنے گلے سے لگایا، اور یہ جنگ کا اثر تھا کیونکہ دنیا طاقت کے قانون کو مانتی ہے، اور جو خطے میں جو طاقت کا جو توازن تھا اس کو پاکستان نے کمال مہارت کے ساتھ اس کو پاکستان نے اس کو توازن کو برابر کر دیا۔ جو خطے میں داغ بٹھانا چاہتا تھا نریندر مودی یا اس کی حکومت، اور اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا دفاعی بجٹ، اور صرف 4 گھنٹوں میں جو ہے وہ بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے، اور پھر دنیا نے ہم کو صرف اسی لیے گلے سے لگایا کہ پاکستان اسٹریٹجیکلی اور خطے کا ایک اہم ملک ہونے کے ناطے سامنے آیا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خارجہ پالیسی، پہلے کی خارجہ پالیسی اور جنگ کے بعد کی خارجہ پالیسی، اس میں بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے، اور بعد کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ایک وفد بھیجا گیا، اور کس طریقے سے پرائم منسٹر پاکستان خود بھی دنیا کے مختلف دوروں پر جاتے رہے، اور وہ دنیا جا کے پرائم منسٹر خود بھی ذکر کرتے رہے کہ ایسے ملک کے سربراہ بھی تھے جن کو جا کر خود ملنا پڑتا تھا، لیکن جنگ جیتنے کے بعد دنیا پھر قدم خود آگے بڑھا کر ہمیں اپنے گلے سے لگاتی رہی۔ اس کے بعد آپ کا دفاعی معاہدہ ہوا، اس کے بعد آپ نے
پھر یہ دیکھیے کہ جو جنگی ساز و سامان ہے وہ آپ نے اس کو فروخت کرنے کے لیے دنیا سے معاہدے کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت خطے کا ایک اہم ملک ہے. اسٹریٹجیکلی پاکستان ایک دفاعی طور پر بہت مضبوط ملک ہے. ہماری افواج بہت مضبوط ہے. ہماری جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے, یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری تاریخ میں جو کمبینیشن اب بن کے بیٹھا ہے فیلڈ مارشل اور ان یہ کی بات بڑی قیادت میں, اہم یہ بڑا احمد رائی شاندار صاحب ہے. آپ کہہ رہے ہیں. اور پاک فوج کے ترجمان نے جو مختلف مواقع پہ بات کی, ان کے حوالے سے بھی یہی سامنے آیا کہ پاکستان کو ایران نہ سمجھا جائے. پاکستان ایران سے بہت مختلف ہے. یہ دیکھیے کہ پاکستان مطلب کسی سے بھی آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. دیکھیے پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور پاکستان جو ہے اس کے پاس دنیا کی ایک بہترین فوج ہے. اور آپ نے پھر ثابت کیا, پھر یہ نہیں کہ صرف ثابت کیا. دیکھیے کہ مطلب واشنگٹن میں ہمارے چرچے ہوتے رہے, وائٹ ہاؤس میں جب بھی فیلڈ مارشل گئے یا ہمارے پرائم منسٹر کو بلایا جاتا رہا تو کتنی شاندار ان کو عزت دی جاتی رہی. یعنی کہ ویلیوبل چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اس کے بعد پاکستان کا کمپیریزن آپ دنیا کے کسی ملک کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. اب پاکستان مضبوط ممالک میں شامل ہوتا ہے, جیسے روس ہے, چائنا ہے, پاکستان ہے. اس طرح دنیا اب ہمیں اور ایک نظر سے دیکھ رہی ہے. قصر یمامہ سے لے کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن تک اور پوری دنیا تک پاکستان کے چرچے ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو سب کے سامنے. میں شبیر احمد خان صاحب آپ کا کمنٹ چاہوں گا اس کے اوپر. یہ بڑی اہم سچویشن ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان کے بدخواہ جو ہیں پاکستان کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں اور اس قسم کی منفی گفتگو کرتے ہیں, جبکہ پاکستان کی فوج کی طرف سے, پاکستان کی سیاسی قیادت کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان کسی طور پر بھی اس کو ایران نہ سمجھا جائے. پاکستان بہت مختلف ہے. دیکھیں اس میں دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں ابھی مڈل ایسٹ میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی, پیس پورٹ بنا, دیکھیں پاکستان کا اس میں بڑا اہم کردار ہے. پاکستان دنیا کے 3 بڑے ممالک یعنی جن کو اب کہہ لیں کہ ایک سپر پاور, ایمرجنگ سپر پاور, پھر فارمر سپر پاور, تینوں کے ساتھ رشیا, چائنا, امریکہ کے ایک ساتھ. بڑی دلچسپ بات مجھے یہاں پہ یاد آ گئی آپ کی بات سے کہ پاکستان کی چین کے ساتھ دوستی اپنی جگہ پہ, امریکہ کے ساتھ جو ایک فینٹاسٹک قسم کی ریلیشن شپ وہ اپنی جگہ پہ. اس کے ساتھ ہی ابھی وزیر اعظم پاکستان روس کا دورہ کرنے والے تھے اور وہ ابھی جنگ کی وجہ سے ملتوی ہوئے. یعنی کہ ایک ایسا توازن, وہ ویسا ہی توازن جیسا سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تعلقات میں, یعنی کہ ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں لیکن دونوں ٹرسٹ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ صرف اور صرف جو ہے اپنے امن کی بات کرنا اور مقصد کی بات کرنا. دیکھیں دشمن ہمارے ابھی خاموش نہیں بیٹھے, انہوں نے دیکھیں ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ جو حالات پیدا کر دیے ہیں. لیکن یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ جو معاہدہ دفاعی پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ہے, اگر پاکستان اور ایران کا یہ پیکٹ ہوتا تو مجھے بتائیں یہ صورتحال بننی تھی وہاں پہ جو آج بنی ہوئی ہے. ہرموز کی بات ہو رہی ہے. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں جب پہلا حملہ ہوا تھا, جب 3 فیسلٹیز انہوں نے برباد کی تھی ایران کی, اس وقت مجھ سے کہا گیا جی سنجیدہ ایران جواب دینے میں. تو میرا یہ تاثر تھا کہ نہیں, اگر یہ ہرموز کو بند کر دیتا ہے تو پھر مجھے لگے گا سنجیدگی ہے. 10 ماہ پہلے یہ ایکٹ کیا ہوتا تو مے بی یہ جو اب وہ 10 دفعہ سوچ کے آئے ہیں 100 دفعہ سوچ کے آتے. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے پالیسی میں. پاکستان کی جو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان کا رول بڑا ہوگا, بڑی ذمہ داری آئے گی, اتنی زیادہ احتیاط اور اتنی زیادہ پاکستان کو مہارت جو ہے نا وہ درکار ہوگی. درست ہر وقت بر وقت